السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو اپنے چینل لائٹ آف اسلام پر ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب ہم سب کو بنا دے اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ ثواب جاریہ کے نیک کاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50% ویورز جو ہیں ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی سبسکرائب، شیئر، لائک کر کے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ہر گھر اور ہر دل تک پہنچانے کے لیے مددگار بنیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء، آیہ نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمانوں کی طرح، مگر حقیقت میں دراصل وہ منافق ہوتے ہیں۔ اور طاغوت سے مراد ہر وہ فرد یا عدالت یا ادارہ یا نظام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ تو دراصل منافقوں کا یہی طریقہ کار ہوتا تھا کہ جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، اور جس مقدمے میں یہ خطرہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کی بجائے طاغوت کی طرف لے جاتے تاکہ ان کو ان کی مرضی کا فیصلہ مل جائے۔ اور اللہ کی پناہ یہی حال آج نام نہاد مسلمانوں کا بھی ہے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ وہ ہر اس قانون یا ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیں گے جہاں سے انہیں اپنی منشا کے مطابق کوئی فیصلہ مل جانے کا توقع ہو۔ تو یہی تو دراصل اصل منافقت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے، آمین یا الہی، آمین ثم آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آنے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ یہاں پر دراصل ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ یہ یہودی حق بجانب تھا، لہٰذا اس نے منافق سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، مگر منافق کے دل میں چونکہ چور تھا اور اس کو پتہ تھا کہ آپ کا فیصلہ جو حق کی جانب میں ہوئے گا، تو وہ وہاں پہ پس و پیش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، تمہارے سردار جو ہے نا کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں اپنے معاملے کی فیصلے کے لیے، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہاں مکر و فریب اور رشوت سے یہ فیصلہ جو اپنے حق میں کروا سکتا ہوں، مگر یہودی نے یہ بات نہیں مانی
اور اس نے اپنے سردار کے پاس جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو اپنے سردار کی منافقت یا اس کے سردار کے مکر و فریب کا اندازہ تھا پورا۔ تو بالآخر یہ طے پایا کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اب منافق کہنے لگا کہ چلو اب یہ مقدمہ جو ہے سیدنا عمر بن ابو خطاب کے پاس لے جا کر اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سیدنا عمر ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھے، ان کے نائب کی حیثیت سے مدینے میں مقدمات کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو منافق کا یہ خیال تھا کہ چونکہ سیدنا عمر میں اسلامی حمیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ چنانچہ یہودی اور منافق دونوں نے سیدنا عمر کے پاس جا کر اپنا مقدمہ کا فیصلہ جب کروانا چاہا تو اپنے بیان دیے۔ یہودی نے اپنا بیان دینے کے فوراً بعد ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ مقدمہ آلریڈی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تھے، تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور تلوار نکال لائے اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا اور باہمی موافقت کا تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور نصیحت کیجئے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، اور انہیں بتلائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تو اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی جب ان منافقوں کی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں، ان کے دلوں کے چور جو ہیں واضح ہو جاتے ہیں، تو پھر معافی تلافی کرنے کے لیے بہانہ بازی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فلاں کے پاس صرف صلح اور باہم موافقت کے لیے گئے تھے تاکہ بھائی چارہ قائم ہو سکے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے اعراض برتیے، یعنی ان کو درگزر کیجیے، ان سے بحث مباحثہ نہ کیجیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ تو اگر یہ شرمندہ ہو کر اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ آپ سے معافی طلب کرنے آتے ہیں تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کر لیتے۔ پھر جب وہ فیصلہ کریں تو اس کے متعلق اپنے دلوں میں کبھی گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح پھر سر تسلیم خم کر دیں۔ یہاں ایک مستقل قانون دے دیا گیا ہے جو صرف مقدمہ کے منافع کے لیے نہیں تھا بلکہ ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کی امت کے لیے ہے، کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور آپ کے احکامات سے واضح ہو جائے اور اس کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جبکہ مسلمان کا تو یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ آمنا و صدقنا یا سمعنا و اطعنا، کہ رب ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ کتاب و سنت کی موجودگی میں خود سے قیاس کرنا اور کسی اور سے فیصلے کروانا قطعی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں، اور اس کو مشکات نے بیان کیا ہے۔ تو گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات یا قول یا عمل جب ثابت ہو جائے تو دل کی گہرائیوں سے فوراً مان لینا چاہیے، لیکن اگر دل تنگ ہوتا ہے تو دل کی تنگی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو قوی کرنے کے لیے بغیر چون و چرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خوش دلی کے ساتھ کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ
اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں اور اپنے گھروں سے نکلیں تو ماں سوائے چند آدمیوں کو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا، اور اگر وہ یہ وہی کر لیتے جس کا ان کو حکم دیا جاتا تھا یا نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حکم ملتے ہی جب انسان اطاعت شعاری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل کام کرنا اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کا پریزنٹ یعنی حال بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کا پھر انجام یعنی اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور ایسے لوگوں کی پھر منزل مقصود قریب سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی باوقار زندگی نصیب کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے اجر سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت فرمانبرداری کی زندگی عطا کرے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب تو ہم اپنے پاس سے بڑا ہی ثواب عطا کرتے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ راہ راست بھی انہی کو ملتی ہے جو چاہت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کر کے عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دل کی چاہت کے ساتھ ہدایت کا سوال رب سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین ثم آمین۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے ساتھی ہیں اور رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت دراصل سورۃ الفاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آنسر دیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پھر فرماتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے جو کہ فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ نبی ہی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور اسی نبی کو انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، اور آج ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اور ان کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے صدیقین کا۔ صدیقین سے مراد وہ شخص ہیں جو اپنے ہر معاملے میں راست باز ہوں اور حق کا ساتھ دینے والے ہوں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں اور سچ کی گواہی کو قائم کرنے والے ہوں، اور باطل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں۔ وہ ہیں سچے لوگ۔ تو نبیوں کے بعد سچوں کا نمبر ہے پہلے، اور اس کے بعد شہید۔ اور شہید کی بنیادی گواہی دراصل اللہ کی راہ میں جان دینے والی کو شہید کہا جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ایمان کی صداقت اور اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت کی گواہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان دے کر بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں سچے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ صالح انسان، مراد ایسا نیک آدمی جو اس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی پوری زندگی نیکی کے رویے کے ساتھ گزرے۔ تو گویا یہ ہیں سب سے بہترین ساتھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوگا جس کو یہ رفاقت مل جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے اپنے علم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، المرء مع من احب، یعنی آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ صحابی کو جتنی خوشی اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ پھر اس آیت کی شان نزول کی روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا اور ہمیں تو اس سے کمتر ہی مقام ملے گا۔
تو یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہ جائیں گے جو ہمیں دنیا میں اس وقت حاصل ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی تسلی و تشفی کا سامان فرما دیا۔ اس کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی رفاقت کی درخواست کی تھی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفل نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی کہ پس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا ربیع بن کعب سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا اور آپ سے ان کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مانگ، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور بات بتلاؤ۔ میں نے کہا، میں تو یہی چیز مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سجود یعنی نفلی نماز وغیرہ کے ساتھ اپنے آپ کو لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں پھر میری مدد کرو۔ اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ سجدہ عبادت کا وہ بلند ترین مقام ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب انسان کو ملتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ہم بھی تو اپنے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کو پائیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی کثرت سجود کے ساتھ نفلی عبادات کے ساتھ اپنا اور اپنے نبی کا قرب عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنے اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، جس کی بھی تائید اس حدیث سے ملتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو دروازے پر ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، یا اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے قیامت کی کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ تو کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں اور نہ ہی نماز اور نہ صدقہ، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور رسول اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ نفلی نماز اور نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے، اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اطاعت فرما برداری کی زندگی کے ساتھ اسلام پہ قائم رکھتے ہوئے ایمان کی حلاوت کے ساتھ ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پہ سچے دل کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔